مشکل راستہ ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے اپنے خوف کو قابو پانے کے اور اللہ میں ایمان رکھ کے اور لا الہ الا اللہ میں ماننے کی، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، وہی لوگ بڑے کام کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے. کیا ہوگا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، کیا ہوگا، میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنے ضمیر کو اس کا تو سودا نہیں کروں گا، اور آخر میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے کوشش پوری کی. اور یہی صرف وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارا اللہ. ہمیں آپ پر فخر ہے خان صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے. جی شکریہ ریما آپ کا سوال کا. خان صاحب آپ نے ابھی کلونیلزم کی بات کی اور فیشزم کی بات کی، تو جس طرح آپ کو پتہ لگا ہے کہ ARY پہ کتنا سخت رد عمل ہوا ہے، اور آج ابھی خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ نے پھر NOC ان کا کینسل کر دیا ہے. تو ہمارے ساتھ چودھری غلام صاحب ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں آپ سے سوال کریں. چودھری صاحب. چودھری صاحب جا رہے ہیں میسج کے نہیں، ان کو میری آواز نہیں آ رہی چودھری صاحب کو. تو حبیب اکرم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سلمان بھائی، آپ کی آواز. حبیب صاحب آپ خان صاحب سے سوال کریں. خان صاحب آج بھی ہم میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کی بندش کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے چیف آف سٹاف کو کچھ کہنے پہ پکڑا گیا ہے، اور کسی بھی صحافی کے لیے اس سے زیادہ دکھ دینے والی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو اس کے لفظوں پہ پکڑا جائے کہ وہ کسی رائے کا اظہار کر رہا ہو. بہرحال وہ ہمارے قانون اور دستور کے تابع رہ کے جو کچھ بھی ہے اس میں ظاہر ہے انہیں کچھ قانون کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے تھا، یا وہ ہیں، اس کا فیصلہ عدالت کرے. خان صاحب شکوہ بھی ہے آپ سے کچھ پرانا، اور آج کے حالات بھی ہیں جو شکوے پہ مجبور کرتے ہیں اور تھوڑی سی امید پہ بھی. آپ کے دور میں، دور حکومت میں بھی میڈیا پہ سختیاں آئی، اگرچہ کوئی چینل بند نہیں ہوا لیکن کافی سختیاں آپ کی طرف سے بھی آئیں. اب کیا ہم توقع کریں کہ جب آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو آپ کی رائے میڈیا کے بارے میں مختلف ہوگی، اور آپ کا جو ایکشن ہے میڈیا کے بارے میں وہ زیادہ فرینڈلی ہوگا؟ ابھی میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں کہ مجھے کبھی آزاد میڈیا سے خوف نہیں آیا. آزاد میڈیا سے کون ڈرتا ہے؟ اگر میں نے کوئی پیسے چوری کر رہا ہوں، میں کرپشن کر رہا ہوں، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یا ان کو پیسہ کھلاؤں یا لفافے دوں، اور یا پھر ان کے اوپر سختی کروں. اور یہی وہ لوگ جن کو خوف تھا کرپشن کے کیسز جن کے اوپر تھے، اور آپ کو پتا ہے 30 سال سے کن کے اوپر یہ کیسز تھے، اور یا پھر میں قانون توڑوں، غیر قانونی چیزیں کروں، لوگوں کو پکڑ کے مارا ہوں، اسی طرح جو 3 بجے لوگوں کو گھر سے پکڑ لوں، تو تب مجھے ہوگا کہ میں میڈیا کو کنٹرول کروں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 3.5 سال میں مجھے کبھی میڈیا سے نہ خوف تھا کہ میرے کوئی کیس ایکسپوز کریں گے، نہ میں کوئی قانون توڑ رہا تھا. مجھے صرف ایک مسئلہ آتا تھا، فیک نیوز. اور فیک نیوز ملک کو نقصان پہنچاتا تھا، یا پھر فیک نیوز ایسا ہوتا تھا کہ جو ایک گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرتا تھا. مثلا میرے اوپر کوئی لگا دیا کہ جی میں نے انلیگل کام کیا ہے، میں پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، اور میں نے تب بھی میڈیا پہ نہیں کیا، میں نے جا کے عدالت میں کیس کیا. اور سوچیں ایز اے پرائم منسٹر 2 کیسز کیے، وہ بھی عدالت میں، مجھے بھی نہیں انصاف ملا. لیکن فیک نیوز کا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، ہم نے چائنا جانا تھا اور بڑا ضروری تھا کیونکہ ہمیں چائنا سے اس وقت سپورٹ چاہیے تھی، اپنے ریزروز ہمارے، ہم جب آئے تھے بینکرپٹ تھا ملک. تو جانے سے پہلے یا 2 فیک نیوز نکلی 2 میجر اخباروں میں کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے سی پیک کو ریویو کرنے کا. اب یہ فیک نیوز تھی. چائنا کے اندر مصیبت پڑ گئی. ہمارا امبیسڈر ایئرپورٹ پہ آیا، اس نے کہا جی یہ وہاں سے نیوز آئی ہے، انہوں نے ہماری ایکسپلینیشن مانگی ہے، اب ہم جا رہے ہیں ان سے سپورٹ مانگنے کے لیے. دیکھیں یہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے. پھر ایک دفعہ آ گیا کہ جی روپے، IMF سے فیصلہ کر دیا کہ روپیہ پتہ نہیں 184 پہ پہنچ جائے گا ڈالر. وہ پہلے ہی ہمارے پاس ریزرو نہیں تھے، پینک. تو میں اس طرح کی فیک نیوز ساری دنیا کے اندر گورنمنٹ اس کے خلاف یا انڈیویجولز ایکشن لیتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں. کیونکہ میں تو انگلینڈ جانتا ہوں، تو میں تو ایک لائبل کیس بھی لڑا ہوا ہوں، تو مجھے تو پتہ ہے.
لیکن میں کبھی بھی آزاد میڈیا سے نہیں ڈرا. یہ جو ہوا ہے ARY سے, یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ARY نے کوئی غلطی کی ہے, کیونکہ اگر شہباز گل نے کوئی کہہ دیا اور اس میں ایک سینٹنس بالکل آبجیکشنیبل تھا کہ وہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس کے اوپر ARY کے اوپر کیسے ایکشن لے لیا, وہ نیوز ایڈیٹر کو کیسے رات کو اٹھا لیا. یہ ARY یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ جو ARY نے کوئی غلطی کی ہے. ARY کو بند کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ جو کیمپین چلی ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی, کردار کشی کی, جو باقی لگے ہوئے ہیں چینلز, جو چینل میرا موقف پیش کرے گی اس کو باقیوں کو ڈرایا بھی ہے اور ARY کا منہ بند کیا, صرف یہ ہے, اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے. اور آئندہ کے لیے خان صاحب, آئندہ کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جب اقتدار میں ہوں تو آپ میڈیا کے سب سے بڑے محافظ بنیں. لیکن حبیب, میں نے تو کبھی میڈیا کو اپوز نہیں کیا, کیونکہ میں تو میڈیا جانتا ہوں. جب میں نے شروع کی تھی پالیٹکس میں تو اکیلا تھا, تو مجھے تو صرف میری پارٹی بنی ہے میڈیا کے اوپر آ کے. اگر اور جنرل مشرف کا جب دور تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ میڈیا کو کھولو اور چینلز کو آنے دو, نہیں اس سے پہلے تو PTV ہوتا تھا کنٹرولڈ, تو میں تو اس کا بینیفیشری ہوں. میں تو کبھی میڈیا کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے فیک نیوز کا. اور دوسری چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی ایکس ریٹڈ چیزیں آتی ہیں اس کا ہر معاشرے کو مقابلہ کرنا چاہیے. وہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ میڈیا کا منہ بند کر رہے ہیں. جی حبیب صاحب شکریہ آپ کا. فرام میڈیا ٹو کلچر, شگفتہ اعجاز, آپ میں آواز آ رہی ہے تو اگلا سوال آپ کریں پلیز. جی مجھے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم سر. میں آپ کی پالیسیز کی, آپ کے ویوز کی ڈائی ہارڈ فین ہوں اور وقتاً فوقتاً اپنی آواز بھی اٹھاتی رہتی ہوں حق کے لیے. اور ایک چیز کا کریڈٹ میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی, جو آج سے نہیں ہے, تو جب سے آپ نے اپنی اسٹرگل شروع کی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے سے, آپ نے جو اس عوام کو اویئرنیس دی ہے ہاؤ ٹو فائٹ فار یور رائٹس, یہ پورے کا پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اس اویئرنیس کے بعد اب لوگوں کو یہ شعور آیا ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے کس طرح آواز اٹھانی ہے بے خوف و خطر. Now coming back to my question, میرا سوال آپ سے ذرا ڈفرینٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پولیٹیکلی تو کرائسس سے گزر ہی رہا ہے اور ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن ہمارے بلوچستان کے جو بہن بھائی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جن کرائسس سے گزرے اس نیچرل کلیمٹی کے بعد, تو اس کے لیے آپ کا یا پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کا کیا کردار رہا ہے؟ شگفتہ دیکھیں, یہ جو بلوچستان کے اندر ابھی فلڈز آئے ہیں, اس کی یہ ایک کا پنجاب گورنمنٹ جدھر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس نے پورا اس کے اوپر کام کیا ہے. دوسرا کہ پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, ان کا خیر ان کا اپنا بھی ساؤتھ کا جو ایریا تھا ادھر فلڈ آیا ہوا ہے. اور تیسری جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں پارٹی اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے. اتنا جو وہ اتنا ایکسٹینسو ہوا ہے, یعنی وہ جو ایریا ہے جو تیزی سے فلیش فلڈنگ ہوئی ہے, وہ ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے مشکل ہے, گورنمنٹس کر سکتی ہیں. شکریہ خان صاحب. طارق متین صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے پہلے, تو آپ کا سوال جاتا ہے, پوچھیے. خان صاحب السلام علیکم. آپ کو اور پورے پاکستان کو جو 75واں یوم آزادی ہے یہ مبارک. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی حکومت کے گرانے والے ہیں, ان تمام لوگوں نے یہ کہا ایک سے زائد بار آن ریکارڈ کہ نومبر میں جو تبدیلی آنی تھی اس تبدیلی کے نتیجے میں ہم سب کو لٹکا دیا جاتا, ہماری ایسی کی تیسی ہو جاتی. ان سے جب اس تبدیلی پر اور ان دنوں میں جب سول ملٹری لیڈرشپ ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو اس وقت ان سے بار بار بات ہو رہی ہے کہ کیا ایکسٹینشن ایک اور پروبیبل ہے, انڈر کنسیڈریشن ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, اس پر ہم ابھی بات نہیں کرنا چاہتے. مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ ادارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی گیپ پیدا نہیں ہوگا قیادت کا, تو ان کو جواب دینا چاہیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی رائے میں کیا ایک عدد ایکسٹینشن اور ہونی چاہیے؟
دیکھیں ایک ہمیں چیز سمجھنی چاہیے. یہ اس وقت پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو جس طرح فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں پھر سے کہتا ہوں یہ بڑی خطرناک کیمپین ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کے سوٹ کرتی ہے کیمپین. جب میری گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ہندوستان میں اخبار پڑھیں اور جو مغربی اخبار پڑھیں جو کہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ مضبوط پاکستان نہیں چاہتے. وہ کیا کیمپین کر رہے تھے کہ جی عمران خان فوج کا پتلا ہے. سارا وقت وہ کوشش یہ کر رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ کی اور سول ملٹری ریلیشن شپ اتنی زبردست تھی کہ ہم سب ایک پیج پہ تھے. اس سے ہم کرائسس سے نکلتے جا رہے تھے. ہمارا جو وہ دیکھیں کرونا کا جو کرائسس ہے وہ اتنا بڑا کرائسس تھا, اور وہ یہ یاد رکھیں کہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے. تو اس کرائسس کے اندر جس طرح ہم نکلے ہیں, جس طرح سارے ملک کے ادارے سب نے مل کے لڑے, اور اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے تو وہاں باہر جو ہمارے دشمن تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی, تو بار بار بھڑکاتے تھے کہ جی عمران خان تو پتلا ہے فوج کا, وہ تو جو کہتی ہے فوج کہتی ہے. اور ایک فیک سائٹس ویب سائٹس ڈسکور ہوئی, اور تحریک انصاف کے لوگوں نے, ہمارے سوشل میڈیا نے ڈسکور کیا, جسے کہتے ہیں کہ یورپین یونین EU کی جو تھی سائٹس, یہ جو فیک انہوں نے سائٹس بنائی ہوئی تھی, جو ڈسکور کی ڈس انفارمیشن لیب, جس کے اندر ہندوستان سے 800 سائٹس بنائی ہوئی تھی, اور وہ پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہی تھی. اور وہ کیا تھا کہ صرف اٹیک ہو رہا تھا عمران خان کو اور پاکستانی فوج کو. تو جو لوگ نہیں چاہتے ملک مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی نہ ہو. اب وہی لوگ ہیں جو اس وقت کئی پاکستانی صحافی تب اس یورپین یونین یہ جو ڈس انفارمیشن لیب کا حصہ تھے پاکستان سے, باقی باہر بھی تھے. اب وہی لوگ کوشش کر رہے